بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے من پسند میووں میں۔ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور دنیا میں بعض اوقات چیز زیادہ ہوتی ہے، ہمارے پاس بعض اوقات کم ہوتی ہے۔ قیامت میں فراوانی ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کوئی موسم کی قید نہیں ہوگی کہ اس موسم میں یہ چیز ہے تو اس موسم میں نہیں ہے۔ ہنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کھاؤ گے پیو گے تمہارے لیے خوشگوار ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مثلا معدے میں درد نہیں ہو جائے گا، کوئی کسی چیز کے کھانے سے مثلا کوئی بیماری نہیں لگ جائے گی، تم کوئی برا اثر، کوئی برا نتیجہ ان چیزوں کا نہیں ہوگا۔ ہنی ان، خوشگواری کے ساتھ۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، وہی جو تم صاحبان تقویٰ تھے، جن کاموں سے اللہ نے روکا تھا نہیں جاتے تھے ان کے پاس، جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ اعمال تم بجا لاتے تھے، وہ جو تم نے عمل کیا تھا دنیا میں، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خوشگواری ہی خوشگواری ہے، سکون ہی سکون ہے، آسائش ہی آسائش ہے۔ تو کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ایک ایک لفظ کا معنی اس آیت کا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کلو۔ کلو کا معنی ہے تم کھاؤ۔ کلو کے حروف اصلی ہیں حمزہ، کاف اور لام۔ عقل، ایک وہ عین قاف دو نقطہ پر اور لام عقل ہوتی ہے، یعنی جو انسان کے اندر ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ نہیں، یہ عقل، حمزہ، کاف اور لام۔ عقل کا معنی ہے کسی چبائی جانے والی چیز کو چبا کر کھا لینا، یہ اس عقل کا اصل معنی ہے۔ لہٰذا کھانے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کلو، یعنی تم کھاؤ، و اور اشربو، یہ لفظ اصل میں اشربو تھا۔ عربی کے قواعد ہیں کہ جو یہاں پر ظاہر ہم بیان نہیں کرتے، لیکن واو کے ساتھ جب اس کو ملایا تو وہ اشربو کا جو حمزہ تھا وہ چلا گیا، لکھا جائے گا الف لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اور واو کو ملا دیا جائے گا شین کے ساتھ، کلو واشربو۔ اگر و اشربو پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اشربو کے حروف اصلی، اشربو یعنی تم پیو، کلو کھاؤ، اشربو پیو۔ اس کے حروف اصلی اشربو کے شین، را اور با ہے، اور یہ عقل کے مقابلے میں آتی ہے۔ عقل تھا کسی چبائی جانے والی چیز کو چبا کر کھا لینا، اور شین را با شرب یعنی پینا، ایسی چیز جس کو چبانا نہ پڑے۔ تو عام طور پر جیسے پانی ہوتا ہے یا دیگر مشروبات ہوتے ہیں، یہ لفظ مشروب بھی اسی شین را اور با سے ہے۔ اور یہ بھی ہم عرض کر دیں یہاں پر کہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں وہ جو نشہ آور مشروب ہوتا ہے اس کو ہم شراب کہتے ہیں، جس کو پی کر انسان کو نشہ آ جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہر پی جانے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ مثلا سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان بھی جسے کہتے ہیں، وہاں پر ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کو ایک پاکیزہ پینے والا مشروب پلائے گا۔ وہاں شراب سے مراد وہ نشہ آور چیز نہیں ہے، اس کے لیے عربی زبان میں الگ لفظ ہے اور وہ ہے خمر، اور وہ بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آیا ہے۔
دنیا کی جو انسان کو بےہودگی پہ آمادہ کر دیتی ہے، اس شراب کے لیے بھی لفظ خمر استعمال ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور فلان فلان جو کچھ کھیل کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں عرب، اللہ نے فرمایا کہ کچھ کام عادات تھی ان کی، تو فرمایا کہ یہ تو بس رجس ہے، یعنی شراب رجس ہے، جوا کھیلنا رجس ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، اس کو انجام نہ دو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔